السلام علیکم، آئی ایم آصف معین۔ ہماری لاسٹ کلاس جو بی کام فنکشنل انگلش گرامر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے انگلش کمیونیکیشن اسکلز پر آپ کے لیے شیئر کی گئی تھی، اور ہم نے پہلے چیپٹر کے حوالے سے یعنی فرسٹ چیپٹر کا ریویو دیا تھا، بتایا تھا کہ اس میں آسکنگ دا کوشچن ایک چیپٹر ہے جس میں ڈائلاگس کی طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں، ان میں آسکنگ کوشچنس اور اس کے بعد آنسرنگ کا ایک میٹر ہوتا ہے۔ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو امتحان میں کوئی بھی سچویشن دی جا سکتی ہے، اس میں جو ہے پیشنٹ اباؤٹ دا ڈاکٹر یا پھر پیسنجر اباؤٹ دا اینی ڈرائیور اینڈ کنڈکٹر اباؤٹ دا اینی کسٹمر یا پیسنجر۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ ساری جو ہے یہ سب انگلش میں مینٹین کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ٹینسز پہ مہارت ہونی چاہیے، ایکٹیو پیسو پہ مہارت ہونی چاہیے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پہ مہارت ہونی چاہیے، ساتھ میں آرٹیکلس، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجنکشن اور ایڈورب وغیرہ پہ باقی اچھی طرح سے عبور حاصل ہو، تاکہ جب انگلش بنائی جائے ڈائلاگس کے حوالے سے کوشچن اور آنسرنگ کی جو مینٹیننگ کنڈیشن ہو، اس کو صحیح گرامر کے انداز سے اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ پورے نمبر یونیورسٹی کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے ہماری جو یہ کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے جو کلاس ہے، اس میں جو ہے ہم جو ہے وہ باتیں شیئر کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو پیپر میں سوالات چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اسے کر نہیں پاتے۔ تو آج کے حوالے سے ہمارا جو سیکنڈ جو چیپٹر ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے فیکٹ اور ایونٹ فیکٹ، یعنی ایک فیکٹ FACT فیکٹ، اور ایک ہے ایونٹ EVENT ایونٹ، اور فیکٹ اگین FACT۔ اب اس میں کچھ جملے دیے جائیں گے، آپ کو کچھ جملوں کو پڑھ کے جملوں کے آگے فیکٹ شو کرنا پڑے گا، اور کچھ جملوں کو پڑھ کے اس کے آگے فیکٹ اور فیکٹ کے ساتھ کوما ایونٹ بھی شو کرنا پڑے گا۔ اب یہ صورتحال کب فیکٹ کی ہوگی اور کب فیکٹ اور ایونٹ کی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر اب ایک صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بات کریں کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک حقیقت بات ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی وہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ ایک حق ہے، سچ ہے، تو یہ فیکٹ ہے۔ اگر ایسا جملہ انگلش میں آ جائے تو اس کے آگے آپ فیکٹ لکھیں گے، اور اگر فرض کرتے ہیں کوئی ایسا جملہ ہو کہ جس میں لکھنے کی نوعیت فیکٹ پلس ایونٹ آ جائے تو وہ جملہ کیا ہوگا، آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ فار ایگزامپل 23 مارچ 1940 جو ہے پاکستان میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ 23 مارچ واقعی منایا جاتا ہے، اور جبکہ یہ ایک ایونٹ بھی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری سے لے کے اب تک جو پاکستان کا جو پریویس ٹائم سے لے کے پاکستان کا پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے، اب تک یہ پاکستان کا ایک ایونٹ بھی بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ پاکستان کے ہسٹری کے حوالے سے ایک فیکٹ بھی ہے۔ تو یہ فیکٹ پلس ایونٹ دونوں طرف یہ شو آف کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے دو مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر سورج مشرق سے نکلتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ فیکٹ کی ہے، اور یہ کوئی ایونٹ تو ہے نہیں، صحیح ہے نا، کہ کبھی نکل گیا سورج اور کبھی نہیں نکلا، ایسا نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور جبکہ 23 مارچ 1940 جو ہے نہ صرف ایک فیکٹ ہے بلکہ ایک ایونٹ بھی ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے، تاکہ آپ کو میں نیکسٹ کلاس میں مزید جملے دوں گا، اس میں آپ فیکٹ اور ایونٹ کے حوالے سے اس کی جو ہے باقاعدہ ایکسرسائز کو سولو کیجیے گا، میں آپ کی خود ہیلپ کروں گا، میں خود بتاؤں گا، خود سمجھاؤں گا، اس طرح آپ کے فیکٹ اور فیکٹ پلس ایونٹ کے معاملات بآسانی حل ہو جائیں گے۔ تو ساتھ میں اپنی پریویس کلاس کے حوالے سے چیپٹر 1 جو تھا اس کی انگلش کی ڈائلاگ رائٹنگ جو تھی، اس میں آپ کو ایک یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ آپ اپنے ٹینسز کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ آنسرنگ تو کوشچن میں آپ کو سوالات بنانے کے لیے بھی انگلش درکار ہوگی، اور جوابات دینے کے لیے بھی انگلش کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اب فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر کسی سے ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اپنے دوست سے سوال جواب کرتا ہے اباؤٹ دا اسٹڈی، تو اب یہاں سچویشن کیا ہوگی، ایک اسٹوڈنٹ 1 جو ہے ST1 اسٹینڈ فور اسٹوڈنٹ 1، ST1 آسک دا ST
ST2 व्हाट्स योर नेम. अब ST2 जो है वो आंसर देगा माई नेम इज़ जो भी नाम हो. फिर ST1 अगेन आस वेयर डू यू स्टडी. अब देखें ये जो मैं सवाल बना रहा हूँ, वेयर डू यू स्टडी, व्हाट इज़ योर नेम, ये तो हमने रस्मी जुमले हैं जो हमने पहले से याद कर लिए थे या किताबों में छपाए थे, तो आज हमें याद है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा तो टॉपिक से ज़रा हट के बात करें, डॉक्टर और पेशेंट की हवाले से बातचीत हो और डॉक्टर जो है मरीज़ से सवाल पूछे और मरीज़ उसका जवाब दे, ऐसे इर्रेलेवेंट जो टॉपिक्स होंगे कि जिनकी हमने किताबों में छपाई है, प्रिंटिंग ही नहीं देखी, वो हमें ख़ुद बनाने पड़ेंगे इम्तिहान में, क्योंकि डिग्री लेवल का सवाल है. डिग्री लेवल पे वो अटैचमेंट नहीं होगा आपका किताब से जो आपने देखे होंगे नॉर्मली, व्हाट्स योर नेम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. बाकायदा हो सकता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर से या CM से किसी जर्नलिस्ट की मुलाकात हो और उसके हवाले से कुछ एजुकेशन के हवाले से या फिर प्रोविंस की डेवलपमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो, तो फिर वहाँ तो नई वोकेबलरी ज़रूरत पड़ेगी. अब नई वोकेबलरी होगी तो नए सवालों के अंदाज़ होंगे, नए सवालों के अंदाज़ होंगे तो फिर इंग्लिश भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी. तो इसीलिए इंग्लिश चाहे कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो जाए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर जो है एक बार सीखने वो मुख्तलिफ नहीं होती. इंग्लिश ग्रामर की कोई अनलिमिटेशन नहीं है, इंग्लिश ग्रामर लिमिटेड है. लेकिन ये जो मैं आपको स्टोरीज़ बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये पैराग्राफिंग बता रहा हूँ, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है. लेकिन इंग्लिश ग्रामर जो है लिमिटेड है, और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है तो ये अनलिमिटेड जो चैलेंजेस हैं आप इन्हें बआसानी सॉल्व कर लेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी. इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ शामिल होंगे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.